نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے. ایمان کے اوصاف اور اس کی خصلتوں کے بارے میں بات چل رہی ہے. آخری حدیث مبارکہ جس پر بات چل رہی تھی، جس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ سے یہ سوال کیا گیا کہ کس کا اسلام سب سے افضل ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. اور یہ بات پہلے گزر چکی ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک وہی چیز جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرو. اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے. اسی طرح سے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ کسی کی زبان اور ہاتھ سے یا کسی کی زبان اور ہاتھ کے شر سے وہ محفوظ رہے. تو جو دوسروں کے شر سے محفوظ رہنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھے. اور جب یہ اپنی ذات سے دوسروں کو محفوظ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی حفاظت فرمائے گا، دوسروں کے شر سے یہ بچا رہے گا. جب انسان کی خود نیت کے اندر خرابی اور فساد ہوتا ہے اور انسان کی زبان سے دوسرے محفوظ نہیں ہوتے، اس کے ہاتھ سے دوسرے محفوظ نہیں ہوتے، تو پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں اسے رسوا ضرور کرتا ہے. پھر یہ کسی اور کی زبان اور ہاتھ سے تکلیف کا سبب بنتا ہے، پھر کسی اور سے اس کو تکلیف پہنچتی ہے. یعنی دنیا جو ہے مکافات عمل کا نام ہے کہ دنیا کے اندر جو انسان کرتا ہے اس کے مکافات اس سے بھگتنے پڑتے ہیں. دوسری حدیث مبارکہ ہے، اس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر العاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں لے کر آیا ہوں. اب یہ بھی بڑی نازک بات ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بھی یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی خواہشات کو دین کے تابع نہ کر دے. اب دین کیا ہے؟ دین اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا نام ہے کہ اس دین پر عمل کر کے انسان اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو حاصل کرتا ہے. لیکن اس دین پر عمل انسان کب کر سکتا ہے؟ اس دین پر عمل جب کر سکتا ہے کہ جب اپنی خواہشات کو اس دین کے تابع کر دے. ورنہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی دین کو اپنی خواہشات کے تابع کر لیتا ہے بجائے اس کے کہ اپنی خواہشات کو دین کے تابع کرے. یہ دین کو اپنی خواہشات کے تابع کرتا ہے. بہت سے لوگ ایسے سوال کرتے ہیں کہ جس میں 100% یہ بات ہوتی ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ معلوم ہو جائے کہ جس سے ان کی خواہش پوری ہو جائے، چاہے دین پر عمل ہو یا نہ ہو. آپ دیکھ لیجئے کہ دنیا کے اندر انسان جن کاموں کو انجام دیتا ہے تو ان کاموں کی انجام دہی میں اسے اس بات کا خیال ہے کہ اس میں خواہش کس کی غالب ہے. انسان کے معاملات ہیں، اس کی معاشرت ہے، اس کے اخلاق ہیں،
اس کا لین دین ہے، اس کا شادی بیاہ ہے۔ اب ان چیزوں کا اگر انسان جائزہ لے تو اس میں خواہشات کس کی غالب ہیں؟ آیا اپنے جی اور اپنے نفس کی خواہش غالب ہے، یا اللہ اور اس کے رسول کی خواہش غالب ہے؟ آدمی دین کا اتباع کر رہا ہے یا اپنی خواہش کا اتباع کر رہا ہے؟ کس کا اتباع کر رہا ہے؟ اور ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہماری زندگی کے مقصد کو اللہ نے بیان فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ کی عبدیت اور غلامی کے لیے پیدا کیے گئے۔ عبدیت اور غلامی کیا ہے؟ اپنی خواہشات کو دین کی خواہشات کے تابع کر دینا۔ لیکن ایسا دنیا کے اندر نظر نہیں آتا۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں، جو میں کر رہا ہوں وہ صحیح ہے، باقی کوئی یہ کہے کہ بھائی آپ یہ کام غلط کر رہے ہو، شریعت اس کام کی اجازت نہیں دیتی، دین اس کام کی اجازت نہیں دیتا، اس کی بلا سے بس۔ لیکن میرا جو مفاد ہے، میرا جو فائدہ ہے وہ پورا ہو جائے، چاہے شریعت اس کام سے منع کیوں نہ کرتی ہو۔ اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی بات ارشاد فرمائی کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات اس دین کے تابع نہ ہو جائیں جس کو میں لے کر آیا ہوں۔ ایک طرف انسان کے نفس کی خواہشات ہوتی ہیں، جیسے ایک واقعہ آتا ہے نا کہ دہلی کی جامع مسجد پر کی سیڑھیوں پر ایک اللہ والے بیٹھے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ تو میرا خدا نہیں، میں تیرا بندہ نہیں، پھر میں تیرا کہنا کیوں مانوں؟ اب جو آدمی ان کو دیکھتا تھا تو کہتا تھا یہ شخص تو کافر ہو گیا، کہہ رہا تو میرا خدا نہیں، میں تیرا بندہ نہیں، پھر تیرا کہنا کیوں مانوں؟ اب بظاہر الفاظ سے تو یہی لگتا ہے، تو جو آتا ہے وہ کفر کا فتویٰ لگاتا ہے کہ یہ تو کافر ہو گیا۔ ایک شخص آ کر بیٹھے اور پوچھا کہ بھائی حضرت یہ تو بتائیے آپ کیا کہہ رہے ہیں، یہ آپ کی بات تو سمجھ میں نہیں آئی۔ اور جب کسی کی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو پوچھ لینا چاہیے بھائی آپ کی بات کا منشا کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ میں آپ کی بات کو سمجھ نہیں سکا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ سامنے والا شخص کچھ کہنا چاہتا ہے اور یہ اپنے مطلب کا پہناوا اس کو پہنا دے اس بات کو کہ بس میری سمجھ میں ایسا آیا اور ایسا صحیح ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بلکہ سامنے والے کی بات اگر سمجھ میں نہ آئے تو جا کر پوچھنا چاہیے بھائی میں آپ کی بات کو نہیں سمجھ سکا، برائے مہربانی ذرا مجھے سمجھا دیجیے، تو بات کی وضاحت ہو جائے گی، انسان کسی غلط تشریح سے بچ جائے گا۔ ورنہ کیا ہوتا ہے کہ غلط تشریح انسان اس کی کر لیتا ہے اور اس کا منشا کچھ ہے اور تشریح کچھ اور کر دی۔ تو وہ ایک نوجوان گیا اور اس نے کہا کہ حضرت آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ بھائی شکر ہے کہ دہلی میں کوئی ایک تو سمجھدار ہے کہ جس نے آ کر یہ پوچھ لیا، ورنہ یہاں تو جو شخص آتا ہے وہ کفر کا فتویٰ لگا دیتا ہے۔ فرمانے لگے کہ میرا نفس، میرا جی مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کوئی حلوہ کھانا ہے، میٹھی چیز کھانی ہے، تو میں اپنے نفس سے یہ کہہ رہا ہوں، اپنے جی سے یہ کہہ رہا ہوں کہ تو میرا خدا نہیں، میں تیرا بندہ نہیں، پھر تیرا کہنا کیوں مانوں؟ اور یاد رکھیے کہ جب تک انسان اس نفس کی خواہشات پر چوٹ نہیں مارتا اس وقت تک اس کی خواہشات دین کی خواہشات کے تابع نہیں ہوتی۔ اب بظاہر یہاں پر یہ بات ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اگر ان کا نفس کسی میٹھی چیز کو چاہ رہا تھا، ان کا جی چاہ رہا تھا کہ کوئی حلوہ کھا لوں، کوئی میٹھی چیز کھا لوں، تو جائز ہے نا، اس میں گناہ کی کون سی بات ہے؟ تو باقی جائز تو ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جائز چیزوں کے اندر اپنے نفس کی خواہشات پر چوٹ مارنا اور جائز لذات کے اندر تقلیل کو اختیار کرنا، قلت کو اختیار کرنا، کیونکہ اگر نفس لذوذ اور حظوظ کا عادی ہو جائے گا، لذتوں کا، مزے کا، اگر یہ نفس اس کا عادی ہو جائے تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان لذتوں کے پیچھے بھاگتا ہے
اور دین پر عمل کرنے میں کیا ہوگا؟ دین پر عمل کرنے میں نفس پر بوجھ آئے گا، نفس پر بڑا شاق ہوگا، بہت بھاری ہوگا۔ تو نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر یہ خواہشات کے پیچھے بھاگتے بھاگتے دین کو چھوڑ دے گا۔ تو اپنے نفس کو قابو پانے کے لیے اس کی خواہشات کو کمزور کرنا چاہیے، اور اس کی خواہشات کو کمزور کرنے کا راستہ یہ ہے کہ حلال اور جائز چیزوں میں، مباحات میں اس کی خواہش پر چوٹ ماری جائے، اس کی خواہش کو توڑا جائے، اسے کمزور کیا جائے۔ اور یہ مجاہدہ کہلاتا ہے، مجاہدہ مستحبہ، مستحب درجے کا مجاہدہ ہے۔ لیکن اس کا فائدہ بہت بڑا ہے۔ اس کا فائدہ اتنا بڑا ہے کہ جب انسان کا نفس جب دین پر عمل کرنے سے بغاوت کرنے لگے، سرکشی کرنے لگے، نماز کا پڑھنا، گناہ سے بچنا اس پر بھاری ہو رہا ہو، اب ایسے وقت میں جو آدمی جائز چیزوں کے اندر مجاہدہ مستحبہ کا عادی ہوگا، اسے اس وقت اس نفس کو قابو کرنا آسان ہو جائے گا، اور وہ اس کی دین کی خواہشات کو اس پر غالب کر دے گا، اس کی خواہشات کو مغلوب کر دے گا۔ اور جس نے جائز چیزوں کے اندر اس پہ رکاوٹ نہ ڈالی، جو جی میں آیا کھا لیا، جو جی چاہا ملاقات کر لی، جہاں جی چاہا چلا گیا، یہ بھی نہ سوچا کہ اس کا فائدہ کیا ہے اور نقصان کیا ہے۔ ہر کام میں، ہر چیز میں فائدہ نہیں ہوتا، نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ جہاں آدمی کسی چیز کی منفعت کو سوچتا ہے، وہیں پر اس کی مضرت کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس کام کے کرنے میں اگر یہ فائدہ ہے تو کوئی نقصان بھی ہے یا نہیں ہے۔ اور اگر کہیں پہ نقصان معلوم ہوتا ہے تو پھر حتی الامکان پہلے نقصان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایسی لذت، ایسا فائدہ جو کسی نقصان کا پیش خیمہ بن جائے، پھر اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تو لذوذ اور حظوظ، لذتوں کے اندر، مزے کے اندر قلت کو اختیار کرنا۔ جیسے شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے اولیاء امت میں سے گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ ان کے نفس نے کہا کہ جی مجھے تو حلوہ کھانا ہے، چلو حلوائی کی دکان پہ حلوہ کھاتے ہیں۔ کہا کہ جی بہت اچھا، تجھے حلوہ کھلاتا ہوں۔ شہر سے باہر گئے کسی کھیت میں، اور پہلے زمانے کے اندر بجلی کا زمانہ تو تھا نہیں، تو کنویں سے پانی نکالنے کے لیے بیل چلا کرتا تھا، بیل پر ایک ریہڑ لگی ہوتی تھی، اور بیل چلتا رہتا تھا، کنویں سے پانی نکلتا رہتا تھا، اور کھیت سیراب ہوتا رہتا تھا۔ اب ظاہر ہے بڑی طاقت کا کام ہے، جو کام بیل کرے بھلا وہ آدمی کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن اللہ نے کیسی طاقت دی ہوگی کہ اس باغ کے مالک سے، کھیت کے مالک سے کہا کہ بھائی اس بیل کو ہٹا دو، اس کی جگہ سارا دن میں کام کروں گا، نماز کے وقت پر نماز پڑھوں گا، اور سارا دن پانی نکالوں گا، اور اجرت طے کر لی کتنی اجرت ملے گی۔ اب سارا دن جو ہے اس بیل کی جگہ پر اس ریڑھ کو کھینچ رہے ہیں، گول دائرے کے اندر چل رہے ہیں، اور پانی نکل رہا ہے۔ اب ظاہر کنویں سے پانی بھی نکل رہا ہے تو اپنے بدن کا پانی بھی نکل رہا ہے، مشقت، پسینہ۔ شام ہو گئی، جب شام کو کام ختم کیا تو اجرت ملی۔ اب اجرت ملی تو شہر آ گئے، اور شہر آ کر حلوائی کی دکان پر گئے اور حلوہ خریدا۔ پھر ایک جگہ بیٹھے اور اپنے نفس سے کہا کہ لے بھائی حلوہ کھا لے۔ اب نفس کہتا ہے میرے باپ کی توبہ، اتنی مشقت کے بعد حلوہ کھا لے، اتنے مجاہدے کے بعد حلوہ کھا لے۔ تو بات یہی ہے کہ ہمارا نفس، ہماری خواہشات دین کے تابع اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم جائز چیزوں کے اندر اس خواہشات پر رکاوٹ نہیں ڈالتے، اس کی خواہشات کو پامال نہیں کرتے۔ جو جی میں آتا ہے کھاتا ہے، جہاں جی چاہتا ہے چلے جاتے ہیں، جس سے جی چاہتا ہے ملاقات کر لیتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں رات کے 2-2 بجے تک، سردی کا زمانہ، چائے کے ڈھابوں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سڑکوں پر تخت بچھے ہیں، کرسیاں لگی ہیں، لوگ رات کے 2-2 بجے تک بیٹھے ہیں، کڑاکے کی سردی پڑ رہی ہے۔ لیکن کیا ہے؟ ایک نفس کی چاہت ہے، جی کی چاہت ہے۔ تو ایک اس جی اور نفس کی چاہت پر اللہ کی چاہت کو غالب کرنا،
دکان پہ گاہک آ جاتا ہے، اب آدمی جھوٹ بول کر بھی سودا بیچ سکتا ہے، سچ بول کر بھی بیچ سکتا ہے، امتحان ہے۔ جھوٹ بول کر اسے لگتا ہے کہ نفع زیادہ ملے گا، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ سچ بولو، رزق حلال حاصل کرو، اس لیے وہ سچ بول کر تھوڑا نفع حاصل کر لیتا ہے۔ تو یہ اللہ کے دین کو اپنے نفس کی خواہش پر غالب کرتا ہے۔ یہ ہے دین کا غالب کرنا، اپنی نفس کی خواہش کو مغلوب کرنا۔ نفس تو کہتا ہے نا، ارے بھائی جھوٹ بول کر نفع ملے، جیسے بھی ملے، ملاوٹ سے ملے، کم ناپ کے ملے، کم تول کے ملے، لیکن لے لو، نفع زیادہ کماؤ۔ لیکن اللہ کہتا ہے کہ نہیں، نہ کم تولو، نہ کم ناپو، نہ جھوٹ بولو، نہ اپنی چیز کے عیب کو چھپاؤ۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم ہے۔ تو جو شخص اس تعلیم پر عمل کر رہا ہے وہ دین کو غالب کر رہا ہے اور اپنی خواہش کو مغلوب کر رہا ہے۔ اور یہ خواہشات جو ہے نا، انسان کی خواہشات، اس کی زندگی کے ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے۔ ایسا وقت نہیں آتا کہ کبھی خواہش الگ ہو جائے اور یہ الگ ہو جائے، نہیں، خواہش تو اس کی زندگی کا حصہ ہے۔ اب یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے، اللہ نے اسے اختیار و ارادہ دیا ہے کہ آیا یہ خواہش کو غالب کرتا ہے یا دین کو غالب کرتا ہے۔ یہ بندے کا امتحان ہوتا ہے۔ اس لیے دنیا کے اندر ہر کام سے پہلے سوچ لینا چاہیے، ہر کلام سے پہلے، ہر ملاقات سے پہلے سوچنے کی عادت ڈالنی چاہیے کہ بھئی اس کا کوئی فائدہ بھی ہے یا نہیں۔ اور ایک معیار مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے تھے کہ یہ سوچو اللہ راضی ہوگا یا نہیں۔ اگر دل کہتا ہے کہ اللہ راضی ہوگا تو یہ دین پر عمل کرنا ہے، اور اگر دل یہ کہتا ہے کہ اللہ ناراض ہوگا اس کام کے کرنے سے، اس ملاقات سے، اس کلام سے، تو پھر چاہے کتنا ہی فائدہ ہو، کتنی ہی لذت ہو، کتنا ہی مزہ ہو، پھر اس کام کے قریب نہیں جانا چاہیے کہ جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو۔ اللہ کی ناراضگی بہت بڑی ناراضگی ہے۔ انسان اللہ کی ناراضگی کا تحمل نہیں کر سکتا، اللہ کے غصے کا تحمل نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے غصے سے پناہ مانگی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک، کہ جہاں زوال نعمت سے پناہ مانگی، عافیت کے لوٹ جانے سے پناہ مانگی، اور ناگہانی آفت اور مصیبت سے پناہ مانگی، وہیں پر کہا کہ یا اللہ تیرے غصے سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور اللہ کا غصہ کب آتا ہے؟ اللہ کا غصہ جب آتا ہے جب اللہ کے حکم کو توڑا جاتا ہے۔ ارے بھئی ایک بیٹا اگر باپ کا کہنا نہ مانے، باپ کو غصہ آتا ہے نا کہ جی میرا بیٹا ہو کر میرا کہنا نہیں مانتا، تو باپ کا غصہ آتا ہے۔ تو بندہ تو اللہ کا ہے، اللہ پیدا کرنے والا ہے، طرح طرح کی نعمتوں کا دینے والا ہے۔ تو جب بندہ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرے، اس کی نعمتوں کو برتے اور اس رب کا کہنا نہ مانے، اس رب کو غصہ آتا ہے، اور بندہ اس کے غصے کا تحمل نہیں کر سکتا، اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے ڈرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے۔ تو زندگی کے اندر ایک سوچنے کی عادت ہونی چاہیے کہ ہر کام کرتے ہوئے، معاملات ہیں، معاشرت ہے، اخلاقیات ہیں، ہر کام کرتے ہوئے اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے اللہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا۔ اور جو اس چیز کو اپنا معیار بنا لیتا ہے، اس کی زندگی کے اندر دین غالب آ جاتا ہے، خواہشات مغلوب ہو جاتی ہیں۔ اور یہی بات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات اس دین کے تابع نہ ہو جائیں جس کو میں لے کر آیا ہوں۔ اور انسان سوچتا چلا جائے کہاں کہاں اس کی خواہشات غالب آتی ہیں۔ آپ دیکھیں آج کے زمانے میں یہ موبائل فون ہے نا، اور جتنا اس کا استعمال ہے، یہ کیا ہے؟ یہ خواہشات کا اتباع ہے، کہ ایک ایسی چیز کا استعمال ہے کہ جس کو استعمال کر کے فائدہ کچھ بھی نہیں ہے، الٹا اللہ کو ناراض کر رہا ہے، اللہ کو ناراض کر رہا ہے۔ کس لیے؟ اپنے جی کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اللہ کے حکموں کو توڑ رہا ہے۔ آنکھوں کی بد نظری کے اندر مبتلا، آنکھوں کے زنا میں مبتلا، کانوں کے زنا میں مبتلا، خیالات اس کے پراگندہ، دل کے اندر برے برے خیالات اور وساوس، بری بری تصویریں اندر اس کے بسی ہوئی،
جو دل خانہ خدا ہے، بیت اللہ ہے، اس دل کے اندر بت بسا لیے، نہ معلوم کس کس کی تصویروں کو آباد کر لیا، کس وجہ سے؟ ایک چھوٹے سے موبائل نے یہ ساری تباہی اور بربادی پھیلا دی۔ کہ اگر وہاں بھی یہ دھیان ہوتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ موجود ہے، میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، میرا اس عمل کا اللہ مجھ سے حساب لے گا، تو انسان کے اندر ایک ڈر اور ایک خوف پیدا ہوتا، کبھی اس کا غلط استعمال نہ کرتا، ضرورت میں کرتا، بلا ضرورت کے اس کا استعمال نہ کرتا۔ لیکن آج تباہی اور بربادی، اور ہر عمر کے حصے کے اندر لوگ اس بربادی کا شکار ہیں۔ یہ نہیں کہ خالی نوجوان یا خالی مرد، نوجوان بھی ہیں، ادھیڑ عمر کے بھی ہیں، اور بڑھاپے کی عمر، جو زندگی کا آخری حصہ جس میں قبر کی منزل سامنے نظر آتی ہے، اس بڑھاپے کی عمر میں بھی ایسے ایسے واقعات پتہ چلتے ہیں کہ کانوں کو ہاتھ لگا لیا جاتا ہے، یا اللہ اس عمر کے اندر بھی یہ حرکتیں ہیں، کہ ساری ساری رات بری اور گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں بوڑھے لوگ، اور پھر نمازی بھی ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، اور یہاں تک نوبت ہے کہ اس کے اندر فلم لوڈ خود نہیں کروانے جاتے، کسی کو کہتے ہیں بھائی اس میں کوئی فلمیں تو لوڈ کروا کے لا دو، یہ میموری کارڈ ہے نا، اس میں فلمیں لوڈ کروا کے لا دو، کہ کوئی خود جا کے لوڈ کرائے گا تو وہ کیا کہے گا کہ بھائی بڑے میاں کا سٹھیا گئے، ان کی عقل ماری گئی، اس بڑھاپے کے اندر یہ گندی فلمیں اس میں بھروا رہے ہیں۔ کیا ہے؟ یہی تو ہے نا جی کی خواہش، جس سے منع کیا جا رہا ہے کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اس جی کی خواہش کو دین کی خواہش کے تابع نہ کر دو۔ کون سا دین؟ آپ نے فرمایا جس کو میں لے کر آیا ہوں، یعنی اس کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اس دین کے تابع اپنی خواہشات کو کرنا، اس پراگندہ خیالی سے بچنا، اس بد نظری سے بچنا، نظروں کے زنا سے بچنا۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ خیالات کے اندر پاکیزگی، ملاقات میں پاکیزگی، عمل میں پاکیزگی عطا فرمائے، اور اللہ دین پر ہمیں عمل کرنے والا اور دین کو زندگی میں غالب کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنیة والہدى انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم ارزقنا حبک وحب حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ارزقنا شہادة فی سبیلک واجعل موتنا ببلد رسولک۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، اپنے رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما، اپنی مرضیات پہ چلنا یا اللہ آسان فرما، نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنی زندگیوں میں ہمیں دین کو غالب کرنے والا بنا۔ یا اللہ نفسانی خواہشات کی پیروی سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنی تیری رضا کا قصد یا اللہ ہمیں نصیب فرما۔ ہر عمل میں اخلاص عطا فرما، نفسانیت سے بچا، نفس کے مقاصد سے یا اللہ شیطان کی چالوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ اس نفس کی مخالفت کرنے والا بنا، مجاہدہ کرنے والا بنا، ہمارے قلوب کا تزکیہ اور تصفیہ فرما، تخلیہ فرما، تجلیہ فرما۔
اپنی یاد سے، اپنے دھیان سے دلوں کو آباد فرما، اپنے اغیار سے، خواہشات سے یا اللہ دلوں کو خالی فرما، اپنی محبت اور معرفت سے دلوں کو لبریز فرما۔ یا اللہ اس دل میں فکر آخرت کو پیدا فرما دے۔ اے اللہ مرنے سے پہلے اس کی تیاری کا فکر عطا فرما دے، اعمال آخرت کا یا اللہ اہتمام کرنے والا بنا دے۔ غفلت والی زندگی سے یا اللہ حفاظت فرما، غفلت والی موت سے حفاظت فرما، غفلت والے اعمال سے یا اللہ حفاظت فرما۔ اپنا دھن اور دھیان نصیب فرما، اپنی ذات عالی کا یقین یا اللہ نصیب فرما۔ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں اللہ خوب خیر و برکت فرما۔ ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما۔ یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا۔ یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ ہر قسم کے انتشار سے، افتراق سے اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو اس ملک میں انتشار اور افتراق پھیلانا چاہے، یا اللہ تو اسے تباہ و برباد فرما، بے نام و نشان فرما، کیفر کردار تک پہنچا۔ ایسے لوگوں کو یا اللہ بے نقاب فرما، ایسوں کے وجود سے یا اللہ اس ملک کو پاک فرما۔ یا اللہ تا قیام قیامت اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک میں معاشی، معاشرتی، اخلاقی استحکام عطا فرما۔ یا اللہ مہنگائی کے، گرانی کے عذاب سے نجات عطا فرما، سب کے گزر بسر کو یا اللہ آسان فرما، سب کے سفید پوشی کے بھرم کو قائم فرما۔ یا اللہ کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما، مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا۔ یا اللہ عزت آبرو والی زندگی عطا فرما، ستاریت والی زندگی یا اللہ عطا فرما۔ یا اللہ سب کے گھروں میں یا اللہ چین، سکون، عافیت، راحت عطا فرما، نعمتیں، برکتیں عطا فرما۔ ہر قسم کے ابتلا سے، آزمائش سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ سب کی اولادوں کو نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کے لیے راحت کا ذریعہ بنا، والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما۔ جو بے اولاد ہیں یا اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما، جو اولاد نرینہ چاہتے ہیں نیک صالح بیٹے عطا فرما۔ یا اللہ جو بچے بچیاں بے نکاح بیٹھے ہیں، یا اللہ ان کے لیے نباہ والے جوڑ کے رشتے عطا فرما۔ تمام والدین کو اس فریضے سے سبکدوش فرما، والدین کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور راحت عطا فرما۔ یا اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا، ہمیشہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اپنی بارگاہ میں مستجاب الدعوات بنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين۔